الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج مورخہ 21 جون 2020 پوری دنیا کے اندر طویل ترین سورج گرہن ہونے جا رہا ہے۔ سورج گرہن دراصل یہ کہ اجرام فلکی اپنے مدار میں گردش کرتے ہوئے جب ایسی کیفیت ہو جائے کہ سورج اور زمین کے درمیان میں چاند واقع ہو تو اس صورت میں سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ پاتی اور اسی کو سورج گرہن کہا جاتا ہے۔ بسا اوقات پورا چاند سورج کے سامنے آتا ہے تو مکمل سورج گرہن ہوتا ہے اور بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چاند کا ایک حصہ سامنے آتا ہے تو کچھ روشنی زمین تک پہنچ پاتی ہے، تو اس کو آدھا سورج گرہن کہتے ہیں۔ آج چونکہ یہ پیشن گوئی ہوئی ہے کہ طویل ترین سورج گرہن ہوگا اور مکمل سورج گرہن ہوگا، تو قوی امکان ہے کہ پوری دنیا کے اندر اندھیرا چھا جائے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھبرا کر بھاگ کر مسجد میں گئے جیسے قیامت واقع ہو گئی ہو۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی نماز، لمبی قرات کی اور لمبا رکوع کیا، لمبا سجدہ کیا اور توبہ و استغفار کر کے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی۔ زمانہ جاہلیت میں سورج گرہن کے حوالے سے بہت ساری باتیں مشہور تھیں۔ ایک بات یہ بھی تھی کہ جب کوئی بڑا آدمی وفات پا جائے یا کوئی پیدا ہو جائے تو سورج گرہن ہوتا ہے۔ اسی لیے جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کم سن صاحبزادے تھے، جب وہ وفات پا گئے تو یہ بات دوبارہ ابھر کر سامنے آئی کہ دیکھیں چونکہ بڑے ہستی تھے تو ان کی وفات پر سورج گرہن ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وہم کو مٹانے کے لیے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری کے اندر موجود ہے، ان الشمس والقمر لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ ولکنہما آیتان من آیات اللہ فاذا رأیتموها فصلوا، کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کا کسی کی موت و حیات سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، جب تم اسے دیکھو تو نماز پڑھو۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ یہ نماز عام نمازوں کی طرح، نفل نماز کی طرح 2 رکعت نماز ہے۔ اس کے لیے اعلان کر کے لوگوں کو جمع کر کے اجتماعی طور پر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن انفرادی طور پر بھی نماز پڑھیں تو یہ درست ہے۔ اجتماعی طور پر نماز پڑھنے کی صورت میں آہستہ آواز میں قرات کی جائے گی، اگر کوئی بلند آواز سے قرات کرے تو بھی جائز ہے۔ اس نماز اور عام نماز میں فرق یہ ہے کہ اس میں اذان اور اقامت نہیں ہے، اور اس کا رکوع، سجدہ اور قرات طویل ہے، اور اس کے بعد سورج گرہن ختم ہونے تک گڑ گڑا کر اللہ سے لمبی دعا مانگنی ہے۔ اس کے علاوہ یہ عام نفل نماز کی طرح 2 رکعت نماز ہے۔ خواتین گھر کے اندر بھی اس کو پڑھ سکتی ہیں اور مرد حضرات گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کہیں میدان میں جمع ہو کر اجتماعی صورت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، البتہ نماز پڑھ کر اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنی ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں، جو وہ اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح میں نے پوری دنیا کو سورج کے ذریعے روشن کیا، اسی طرح میں سورج کو بے نور کر کے دنیا کو اندھیرے میں بھی دھکیل سکتا ہوں۔ اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں اور اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور انسانوں کی بے بسی کو ان پر واضح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ جو زمانہ جاہلیت کے جو توہمات تھے، اسی طرح آج کل بھی بہت ساری باتیں مختلف علاقوں کے اندر مختلف لوگوں میں رائج ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کی طرف براہ راست دیکھنے سے آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے یا کمزور پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر حاملہ عورت اگر باہر آ جائے تو اس کے بچے کی افزائش متاثر ہو سکتی ہے۔ تو یاد رکھیں اس کا شریعت مطہرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت میں ایسی کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے۔ البتہ طبی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اس سے آنکھوں کی بینائی متاثر ہو سکتی ہے یا بچے کی افزائش متاثر ہو سکتی ہے، تو کوئی اگر احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے اس سے بچنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ احتیاط کر سکتا ہے، لیکن شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھ کر کے یہ کوئی دین کا حکم ہے یا شریعت میں ایسی کوئی رہنمائی ایسا کرے گا تو یہ بہت غلط بات ہوگی، لیکن اگر کوئی طبی ماہرین کی رائے پر عمل کرتے ہوئے یا ان کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے احتیاط کرے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنی چاہیے اور توبہ و استغفار کرنا چاہیے اور نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یاد رکھیے نماز جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت طویل ہے، اور سورج گرہن ختم ہونے تک نماز اور توبہ و استغفار کو جاری رکھنا چاہیے۔ البتہ یہ بات بھی یاد رکھے کہ اس دوران اگر کسی دوسرے نماز کا وقت داخل ہو جائے تو اس نماز کو چھوڑ کر وہ وقتی نماز ادا کی جائے، ایسا نہ ہو کہ اس نماز میں مشغول ہونے کی وجہ سے وہ نماز بھی رہ جائے۔ بہرحال ہمیں توبہ و استغفار کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس سورج گرہن کے جو برے اثرات ہیں
اس سے ہم محفوظ رہ سکیں اور آخرت کی ہولناکی سے بھی اللہ ہمیں بچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔